بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع قومیں کب تباہ ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، قومیں علم کی بنیاد پر آگے آتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، انصاف کی بنیاد پر قائم رہتی ہیں، اور ظلم جب عود کر آتا ہے تو قومیں ختم ہو جاتی ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ بعض قومیں صرف مادی حوالوں سے آگے بڑھتی ہیں، روحانی حوالوں سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم قوموں کے عروج اور زوال کے ضابطے کیا بتاتا ہے؟ ہمارا دین قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اپنے عہد کے جید علماء سے کہ قومیں کب تباہ ہوتی ہیں، کب عروج پاتی ہیں، اور اس کو جوڑیں گے حالات حاضرہ سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے قاعدے قوانین وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ آج مسلمانان عالم بڑے مسائل کا شکار ہیں جو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ کیا ان مصائب اور آلام کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین جو کہ عروج کے قوانین ہوتے ہیں ان سے روگردانی کر رہے ہیں؟ تمام حوالوں سے، مادی حوالوں سے بھی اور روحانی حوالوں سے بھی، لیکن ظاہر ہے کہ روحانی حوالے مقدم ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، لکل قوم اجل، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر قوم کو ایک مہلت دی جاتی ہے۔ اس کا قاعدہ اور کلیہ کیا ہے؟ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ کیا قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ یہ بھی رکھیں گے ہم سوال اپنے عہد کے معزز علماء کے سامنے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ تلاوت کلام پاک کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، سورہ سجدہ کی آیات 20 اور 21 کی تلاوت کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں
کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے. شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. صدق اللہ العظیم. تشریف فرمائیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین. خواتین و حضرات، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. سب آپ کو جانتے ہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں. پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گا مفتی نذیر صاحب سے. مفتی صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں. قومیں کب تباہ ہوتی ہیں؟ جیسے کہ ہمارا موضوع قوموں کے عروج اور زوال کے بنیادی اصول یا قرآنی ضابطے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کا جواب اگر میں اس انداز سے دوں کہ قومیں بنتی کب ہیں. ٹھیک. فرد کس سے بنتا ہے، قومیں کس سے بنتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو قوم بھی برباد، یعنی فرد بھی عروج برباد. کیسے ہوتا ہے، زوال کیسے ہوتا ہے؟ تو قرآن کا تصور یہ ہے، یہ صرف قرآن کا نہیں، ہر ذی شعور شخص کا تصور یہ ہے کہ فرد کردار سے بنتا ہے، مال سے نہیں بنتا. ٹھیک ہے. معاشرے قائم کردار پر ہوتے ہیں، اچھے اعمال پہ ہوتے ہیں، اموال پہ نہیں ہوتے. ہم خوشحال معاشرہ یا خوشحال فرد، خوشحال فرد وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی، خوشحال قوم وہ ہوتی ہے کہ جس کی زندگی حالات سے خالی ہو، پریشانیوں سے خالی ہو. اور یہ پریشانیوں سے اور حالات سے خالی کب ہوگی، اس کو قرآن نے بیان کیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ امن اور اطمینان والی اور معاشی لحاظ سے فارغ البال قوم. قرآن اس کا تصور پیش کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ فرد بنتا ہے اعمال سے. ٹھیک ہے. فرد بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے اعمال سے. ٹھیک ہے. اموال ہوں اعمال نہ ہو، اموال ہوں اعمال نہ ہو. قرآن کریم پیش کرتا ہے ایک تصور فرعون کے واقعے کی صورت میں. ایک طرف فرعون ہے، فرعون کی قوم ہے، وسائل کی مالک قوم ہے. دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وسائل ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس اعلیٰ اعمال اور اعلیٰ کردار ہے. ان کے پاس اسوہ حسنہ ہے. فرعون کو ناز ہے. فرعون کہتا ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. یہ آیت اسی طرح فدعا، دوسری آیت اسی طرح لولا اوتیہ مثل ما اوتیہ موسیٰ. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کی دلیل یہ تھی کہ دیکھیں حکومت میرے پاس ہے، قوم کو میں نے خوشحال کیسے بنایا کہ میں نے زراعت کو ترقی دی، میں نے ملک میں ترقی کا جال پھیلایا ہے کہ کوئی غریب نہیں ہے، بھرپور وسائل کا میں نے ہر شخص کو مالک بنا دیا ہے. میرے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہوں نے مادی لحاظ سے قوم کو کیا دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ ہے، آپ کے پاس وسائل سب کچھ ہے، لیکن کیا ملک میں انصاف ہے؟ کیا ملک میں عدل ہے؟ کیا ملک میں سب کے ساتھ مساوی سلوک ہے؟ یا آپ کے ملک کا سسٹم ظلم اور نا انصافی پہ مبنی ہے؟ ایک قوم ہے جو سب کچھ کی مالک ہے، خدا بنی ہوئی ہے. دوسری قوم ہے جو ذلت اور رسوائی کا شکار ہے. تو ایک اخلاقی لحاظ سے زیرو لیکن معاشی لحاظ سے پیک پر فرعون اور اس کی قوم ہے. تباہی مقدر ہوئی وسائل غربت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ کردار کی بنیاد. ٹھیک ہے. یہ قوم تباہ ہوئی، نا انصافی بنیاد بنی تباہی کی. لیکن آپ نے آغاز میں فرمایا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم قومیں تباہ کب ہوتی ہیں اس سے پہلے ہم بات کریں گے قومیں بنتی کیسے ہیں. تو قومیں جو سسٹین کیا جاتا ہے، برقرار رکھی جاتی ہے اپنی حکومت، وہ ظلم کے خاتمے کے ذریعے برقرار رکھی جاتی ہے. ایک کافر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے، ایک ظالم کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی. فرما رہے ہیں حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ. میرا سوال اسی بنیاد پہ یہ جو ظلم ہے، ظلم کا تصور کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا نا اخلاقیات،
دیکھیں دو قسم کی اخلاقیات ہوتی ہیں، انسانی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات. ٹھیک ہے. کافر کے اعمال اگر انصاف سے قریب تر ہوں گے، ٹھیک ہے، کافر کے اعمال رہے گی نا، ٹھیک ہے، انسانی اخلاقیات ہیں. میرا سوال یہ ہے، وہ بلکہ سوال آپ کا جو آپ نے بات اٹھائی تھی نا، قوموں کے عروج و زوال، ہم عروج پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. شیخ صاحب آپ یہ فرمائیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، قرآن کریم وضاحت سے بیان کرتا رہا ہے قوم کیسے بنتی ہے، عروج کیسے پاتی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ تباہ کیسے ہو جاتے ہیں. وہ کیا علم بنیاد نہیں ہے ترقی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ معاملہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ رب العالمین نے امتحان کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک. تو اگر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے تناظر میں ان کے الفاظ پڑھتے ہیں قرآن حکیم میں، تو وہ کہتے ہیں کہ لیبلونی، یہ رب نے مجھے بادشاہت جو عطا فرمائی یہ امتحان کے لیے ہے، آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کے پاس بادشاہت ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، اختیار ہے، تو وہ عروج پر ہے، تو آپ کو دونوں مثالیں مل جائیں گی. ایک مثال فرعون کی ہمارے سامنے آ گئی، حکومت ہے، بادشاہت ہے، شان و شوکت بھی ہے، اور ایک بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ہے. لیکن دونوں بادشاہتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک نے اس کو یعنی فرعون نے ظلم کے لیے، جبر کے لیے اور لوگوں کو دبا کر مٹا کر اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا، اور سلیمان علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ رب العالمین کے احکامات کے نفاذ کے لیے گھوڑے بھی اگر پال رکھے تھے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. تو پہلے تو یہ معاملہ جان لینا چاہیے کہ یہ زندگی امتحان کے لیے ہے. جیسے ایک فرد کو اللہ کچھ عطا کرتا ہے وہ امتحان کے لیے ہے، اگر لیتا ہے تو وہ بھی امتحان کے لیے. صبر ایوبی مشہور ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح قوموں کو بھی اللہ اگر عروج دیتا ہے یا اختیار دیتا ہے تو وہ بھی امتحان کے لیے ہے، اور اگر کہیں کسی کو مغلوب بھی کرتا ہے تو وہ بھی امتحان کے لیے ہے. یہ تو اصولی بات ہے. اب یہ عروج جو قوموں کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اصول کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ جی، جس کو آپ نے کہا کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آگے لفظ تحویلا، اللہ کی سنت میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے، کبھی تغیر نہیں پاؤ گے. اس حوالے سے ایک بڑا اہم مقام قرآن حکیم میں سورۃ الرعد ہے. سورۃ الرعد کے آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ نے دو مثالیں عطا فرمائی. اللہ نے بارش برسائی، ندی نالوں میں پانی بہنا شروع ہو گیا، مگر اوپر جھاگ دکھائی دیتا ہے. قرآن کہتے ہیں جو جھاگ ہے وہ مٹ جائے گا، پانی باقی رہے گا. اسی طرح دھاتیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں زیورات بنانے کے لیے، جب ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جھاگ اوپر آتا ہے جو کہ کھوٹ ہوتا ہے، اور نیچے ہوتی ہے اصل دھات. ایسے ہی آپ غور کیجئے، ہم دنیا میں کچھ چمک دمک کچھ لوگوں کے پاس دیکھ کر شاید متاثر بھی ہو جاتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ اصل عروج ہے. حالانکہ پھر میں اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ اس دنیاوی معیارات کے اعتبار سے بھی اگر عروج کسی کے پاس ہے تو ضروری نہیں کہ وہ دیرپا اور پائیدار اور ہمیشہ رہنے والا ہو، وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. تاہم اس دنیا میں انسان کو اللہ نے محنت کرنے کے مواقع عطا کیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، کسی معاملے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ضروری کہ ہمیشہ لیکن اکثر مرتبہ وہ کچھ پا بھی لیتا ہے. اس تناظر میں اگر ہم بات کریں تو دنیا کی وہ قومیں کہ جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا دنیا پر ایمان رہا ٹھیک، اور ان کی ڈیڈیکیشن دنیا کے لیے رہی، تو انہوں نے اپنی اس محنت کے نتیجے میں کچھ پایا، اور وہ حتیٰ کہ عروج بھی ہو سکتا ہے، وہ ترقی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سلطنت بھی ہو سکتی ہے. اس کی نفی ہم نہیں کر سکتے. ایگزامز کی تیاری ہمارے بچے کرتے ہیں، جو زیادہ محنت کرتا ہے عام طور پر وہ اچھے مارکس لے لیتا ہے. تو ہم ان قوانین کے اعتبار سے جو اس دنیا میں کار فرما ہے، کسی کا ترقی جس کو ہم ترقی سمجھ بیٹھے ہیں پا لینا، یا کسی کا عروج پا لینا، اختیار پا لینا، ہم اس کی نفی نہیں کرتے. ہاں، ایک اہم بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، جو آپ سوال بھی 2 مرتبہ کر چکے ہیں کہ وہ بنتی کیسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی انسانی اخلاقیات تمام انسانوں میں متعین کر دیے ہیں، جس کو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا انسانی اخلاقیات. اور ایک ہے وہ جو اسلامی اخلاقیات ہوا کرتے ہیں، جو اس سے بڑھ کر ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پر انسانی اخلاقیات سے ہماری کیا مراد ہے؟ اللہ نے فطرت پر پیدا کیا انسان کو، اور فطرت سلیم رکھی. جھوٹ بولنا ہر معاشرے میں برا ہے، چاہے وہ پاکستان کا معاشرہ ہو، امریکہ کا معاشرہ ہو، یا یورپ کا معاشرہ ہو. جھوٹ مسلم نان مسلم کی تقسیم نہیں ہے، جھوٹ غلط ہی سمجھا جاتا ہے. اسی طرح وعدہ خلافی غلط سمجھی جاتی ہے. وقت کی پابندی کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے. کیئرنگ ہو، شیئرنگ ہو، دوسرے کے کام آنا اچھا سمجھا جاتا ہے.
یہ کچھ متعین بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں جو فطرت انسانی میں ودیع شدہ ہیں. ہاں دین بھی ان کی رہنمائی دیتا ہے، مگر ایک انسان اگر وہ سلیم الفطرت انسان ہے اور اس کی عقل سلیم ہے تو ان اخلاقیات کو تسلیم کرتا ہے. اور اگر کبھی کوئی گروہ یا معاشرہ یا قوم کم از کم ان بنیادی انسانی اخلاقی معیارات کو اختیار کرتی ہے تو اس دنیا میں بھی وہ عروج پاتی. اسی کو آپ نے جو سیدنا علی کا قول بیان فرمایا کہ اللہ کافر کی حکومت کو برداشت کر لیتا ہے، ظالم کی حکومت کو برداشت نہیں کرتا. اس کا تعلق بھی ان بنیادی انسانی اخلاقی معیارات سے. کم از کم چند بنیادی انسانی اخلاقیات جو فرمایا شیخ صاحب نے. میں اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں. دنیا پر حکومتیں کی، رول کیا، ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو فاطمیوں کا بھی ایک زمانہ تھا، یونان نے رول کیا، پھر آج مغرب رول کر رہا ہے. مسلمان بھی دنیا پر حکومت کرتے تھے. سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے. بنیادی اخلاقی عوامل تو کار فرما ہوتے ہی ہیں جیسا کہ شجاع الدین شیخ صاحب نے فرمایا، لیکن ایک بات ہوتی ہے علمی فوقیت. اگر علمی فوقیت میرے پاس نہیں ہے تو مجھے دنیا پر رول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو دنیا میں جو قومیں عروج پاتی ہیں ان کا بنیادی کمپوننٹ ہوتا ہے علم کا حصول. دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی جاہل ملک نے، کسی جاہل قوم نے جہاں بانی نہیں کی. علم کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ علم کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت عطا فرمائی. خلافت کے لیے جو سب سے ضروری چیز تھی وہ علم. وعلم آدم الاسماء کلها. ٹھیک ہے. تو علم اور قرآن جو ہمارا جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، عصا کا معجزہ نہیں ہے، دوسری چیزوں کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ علم کا معجزہ ہے. اور وہ علم، وہ معجزہ جو قیامت تک قائم رہے گا. قرآن کریم علم کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے. تو علم قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے، کیونکہ عمل علم کے بغیر جہل ہے. قرآن کریم بنی اسرائیل کے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ٹھیک ہے. لیکن یہی قرآن ہم سے یہ بھی کہتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ إِلَٰهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اگر دل کا قبلہ درست نہ ہو، انسان اندر سے ہو شہوت پرست، تو یہ علم پھر انسان کو کمائی کی مشین بنا دیتا ہے. اس سے یہ اپنے اخلاقیات کو اور اپنے معاشرے کو بلند کرے، پھر یہ نہیں ہوتا. تو علم کا اصل تعلق ہے استعمال سے، کہ آپ علم کا استعمال شہوت پرستی کی صورت میں کر رہے ہیں یا عمل کی ترقی میں کر رہے ہیں. علم کی جو اصل بنیاد ہے وہ عمل ہے. اگر علم عمل کی بنیاد ہے تو یقیناً یہ قوموں کی ترقی کی اصل بنیاد ہے. لیکن اگر اس کا پھر وہی ہے کہ یہ خواہشات کے پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو پھر وہی ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعی وقلبی وجعل علی بصری غشاوہ. ایک روایت میں اور عرض کروں گا، یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں قوموں کی تباہی اور قوموں کا عروج فطرت انسانی یا انصاف سے قریب تر اعمال ایک کافر کے بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی دے گا. مسلم شریف کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ، فاتح مصر ہیں. ان کے سامنے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى یغلب الروم. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روم دوبارہ عروج حاصل نہ کر لے دنیا پر. حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ حیران ہے کہ یہ قومیں تو ہمارے پیروں کے نیچے، کیا یہ پھر بھی عروج پائیں گی اپنے وسائل کی طاقت سے؟ تو پوچھتے ہیں کہ واقعتاً تم نے سنا ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا جی بالکل، میں نے ان کانوں سے سنا ہے. تو حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ قوم، یعنی جو مغرب کے لوگ ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر ان کو جب بیان کیا جاتا ہے یا تو روم کے لفظ یا بنو الاسفر کے لفظ. سبحان اللہ، یہ بہت اہم بات ہے. حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دوبارہ جو ترقی کریں گے یہ اپنے وسائل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنے اعلی انسانی اخلاقیات کی بنیاد. ٹھیک ہے. تو آج جو مغرب ہے، جو روم کی جو بات آپ نے کی، جو آج مغرب دنیا پر حکومت کر رہا ہے،
کر رہا تھا، نہیں آج اب بھی زوال پذیر ہو رہا ہے، زوال اس لیے کہ پذیر ہے۔ اب پہلے ظلم کا اتنا وہ نہیں تھا، اب ظلم کو ہاتھ میں لینے کی وجہ سے اب مغرب کی الحمدللہ تباہی مقدر ہو چکی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ اعلی انسانی اقدار کو استعمال کر کے مغرب نے جہاں بانی کے وسائل اپنے ہاتھ میں لے لی، یہ خوبیاں پیدا کر لی۔ شیخ صاحب یہی سوال میں آپ کے سامنے۔ جی میں کہتا ہوں، دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، 2 علوم دیے گئے ان کو سورۃ البقرہ میں، وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے۔ اور علماء کی ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد زمین کے وسائل کا علم، کیوں خلافت زمین پر قائم ہونی ہے تو زمین کے وسائل کا علم ہونا ضروری تھا۔ پوٹینشیلی آدم علیہ السلام کو دے دیے گئے، اور آج وہ آدم علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ اس کو ایکسپلور کرتی چلی جا رہی، یہ ایک علم ہے۔ دوسرا علم اسی البقرہ آیت 31 ہے، البقرہ کی 38 میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس میرے پاس سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ یہ 2 علوم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ زندگی گزارنے کے اصول بتا دیے گئے۔ میں کر رہا ہوں میں صرف یہ بات، صرف ایک سوال جو بات فرمائی مفتی صاحب نے، میں وہ چاہتا ہوں اس پر ذرا آپ بات فرمائیں کہ اعلی اخلاقی اقدار کے ذریعے دنیا پر حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، ذرا سا مجھے ایک اختلاف ہے اس بات سے، علم کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے اور اعلی اخلاقی معیارات پر قائم رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بس اس سے اگلی بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ اخلاقی اقدار میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے آخری جملہ میں نے عرض کیا جس کے لیے 2 آیات پیش کی گئی، ہم مزید بات کو انشاءاللہ آگے بڑھا لیں گے آپ کی اجازت سے، اگر اجازت ہو تو۔ ارشاد۔ جی اب دیکھیے، اگر صرف ترقی یہ ہے کہ حکومت مل جائے تو ہمیں بتایا جائے کہ قوم سمود اور عاد کیوں برباد کی گئی۔ ٹھیک، اگر عروج فقط یہ ہے کہ معیشت ہماری بہت بہتر ہو جائے تو قوم سبا کیوں تباہ ہو گئی۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے، واہ واہ۔ یہ وہ تجزیہ ہے جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ میری عقل اور میرا علم اور میرے یہ وسائل کا ایکسپلور کر لیا جانا، اگر یہ علم وحی کے تابع نہ رہے تو پھر تباہی آتی ہے۔ یہ ایک جملے میں جواب ہے۔ اور قرآن پچھلی قوموں کے جو واقعات بیان آپ دیکھیے نا، فرعون کے پاس اگر اختیار و اقتدار تھا تو اس کے پاس دماغ بھی تھا۔ یہ جو فرعون کے پیرامڈز بنے ہوئے 26 لاکھ پتھر انیس صاحب اس میں استعمال ہوا۔ آج جب اس کو کمپیوٹر کے گرافکس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو دماغ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا انٹلیکچوئلز تھے ان کے پاس۔ وہ پتھر کہاں سے آیا، کہاں کٹا، کیسے ٹرانسپورٹ ہوا، کیسے وہ رکھا گیا، اس کا ڈیزائن کیسے بنا، بے وقوف لوگ تو نہیں تھے مگر کیوں تباہ کر دیے گئے۔ یہ وہ گوشہ ہے جس پر بات کرنے کی، اور یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، جس کو بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ ہاں زمین پر قوموں کی تباہی کی کچھ فزیکل کازز ہوتی ہیں، زلزلہ ایسے آتا ہے، سیلاب ایسے آتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑھ کر میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں، اور وہی ہمارا موضوع ہے کہ کردار کا بگاڑ قوموں کو تباہی پر لے کے جاتا ہے۔ اور جتنے پیغمبروں کی قوموں کی تباہی کا قرآن نے ذکر کیا، قوم شعیب کو دیکھیں ناپ تول میں کمی ہوئی، زلزلے آئے، شعلے برسائے گئے۔ قوم لوط کو دیکھیں جو آج دنیا کر رہی ہے قانون پاس کر کے، 14 سے زیادہ ملکوں میں ہومو سیکچوالٹی کو جائز قرار دیا گیا، اور اب نیوزی لینڈ کے اندر علل اعلان وہ شادیاں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، ریسنٹ یہ بھی BBC کی رپورٹ ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ قوم لوط اندھے کیے گئے، ان کی بستی کو پٹخ دیا گیا، ڈیڈ سی میں غرق کیا گیا، آج تک ان کو اللہ تعالیٰ نے نشانی برت بنا دیا۔ فرعون نے سیاسی جبر کیا، ایک قوم کو مغلوب کر کے اپنی حکومت کو برقرار رکھنا چاہا، اللہ نے غرق کر دیا۔ گویا معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر جب میٹا فزیکل مسائل، کردار کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ تباہیاں آتی ہیں۔ یہ بہت قیمتی مضمون ہے قرآن کا، جس پہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور آج ہم مسلمانوں کے زوال کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے۔ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات جو فرمائی شیخ صاحب نے کہ ہم مسلمان، ہم ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب کوئی امتی اپنا ناطہ رسول سے جوڑتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس شریعت کے تابع ہوتا ہے تو کیا اس کی ذمہ داریاں بڑھ نہیں جاتی؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اس سنت کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کروں گا تو کیا میں ترقی یافتہ اقوام میں کھڑا ہو سکوں گا؟ نہیں کھڑا ہو سکتا۔
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا. شیخ صاحب نے قرآن کریم کی آیت کوٹ فرمائی. خواتین و حضرات پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی اقوام آگے بڑھیں, جہاں بانی کی, دنیا پر حکومت کی, خواہ وہ یونان ہو, خواہ وہ مصر ہو, خواہ وہ مسلمان ہو, آج کا مغرب ہو, خواتین و حضرات علم کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے. لیکن علم کو تابع ہونا ہوتا ہے وہی الہی کا. ہوا و ہوس کو اپنا آقا نہیں بنانا پڑتا. اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں, معیشت پیش نظر رہتی ہے تو قوموں کی تباہی شروع ہو جاتی ہے, ظلم شروع ہو جاتا ہے, انصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے, تباہی و بربادی مقدر ہو جاتی ہے. یہی ایک تاریخ سے سبق ہمیں ملتا ہے. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان, جو شیخ صاحب نے فرمایا کہ ملت اسلامیہ آج کن حالوں میں ہے, یہ ہم سب کو معلوم ہے. ان حالوں تک کیسے پہنچی, ان میں سے اکثر جو وجوہ ہیں ان سے ہم باخبر ہیں. ان سے باہر کیسے نکلا جائے گا وہ بھی ہم گفتگو میں لائیں گے. خواتین و حضرات, ظلم کی حکومت قائم رہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے, ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی, فرما رہے ہیں حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ. خواتین و حضرات, بات کو لے کر آگے چلیں گے, لیکن کچھ کالرز ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے وہ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. بیٹا مسز صوفی محمد اسحاق راول. جی جی جی, کیسی ہیں آپ؟ اچھی ہیں؟ بالکل, اپنے پاک رب کا شکر ہے. آپ کے معزز مہمانوں کو بہت بہت السلام علیکم. اور بہت عمدہ ٹاپک ہے, اس طریقے سے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. تو ہمبل سا اوپینین شیئر کروں گی, اگر اس پر یہ لوگ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ناقل کے مطابق جب حسن معاشرت کا فقدان ہو جاتا ہے تو قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ القصص میں, اور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. پھر سورہ نساء میں فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا ہے. ہمارے ملک کا جو مسئلہ ہے, اگر ہم اس کو تھوڑا اور نیچے لے آئیں تو اس وقت مذہبی انتہا پسندی اور کرپشن ایک کینسر کی صورت میں ہماری قوم میں خطرناک حد تک پھیل چکی ہے. اور ایک چیز ہے کہ رب تعالیٰ جتنی بھی عبادات بتاتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ قرب الہی, خشیت الہی, حب الہی یا رضا الہی حاصل ہو. ہم اپنے رب سے محبت کریں فی سبیل اللہ. اور جب ہم رب سے محبت کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تب جا کے ہمیں رب کی مخلوق سے محبت پیدا ہوتی ہے, تب جا کے حسن معاشرت جو ہے وہ جنم لیتا ہے. المیہ یہ ہے کہ تعلیم بتا دی جاتی ہے, عبادات پر زور دیا جاتا ہے, لیکن اس کا مغز یا اس کے نتیجے میں جو تربیت حاصل ہوتی ہے, جو آپس میں محبت, پیار, اتفاق, عفو درگزر, نرمی ہے, جب یہ چیزوں کا فقدان ہو جاتا ہے تو پھر آپ مفاد پرستی میں بھی آ جاتے ہیں, آپ خائن بھی ہو جاتے ہیں, اور آپ ٹھیکیداری کی پالیسی بھی اپنا لیتے ہیں, اور پھر وہی چیز سامنے آتی ہے کہ بری طرح قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں, جو بدقسمتی سے ہمیں اپنے ملک میں نظر آتا ہے. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کتنی اہم باتیں, یعنی اس سوال پہ ہی پورا پروگرام ہو سکتا ہے. ایک بات اور جو ان کی بات کو میں سپورٹ کرتا ہوا آگے میں پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب یہ برائیاں اور یہ خامیاں دیمک کی طرح پھیل جاتی ہیں, جڑوں میں اتر جاتی ہیں کسی بھی قوم کے, تو پھر یہ بھی ہونے لگتا ہے کہ لوگ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں, برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر قرآن کریم حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے ذریعے, ان کی زبان کے ذریعے لعنت فرماتا ہے ان لوگوں پر. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ان میں شامل تو نہیں کہ ہم نے بروں کو برا کہنا چھوڑ دیا ہے. آپ ہی کی مثال ہے کہ مثال کے گزشتہ دوار میں جب 100 گھروں کے محلے میں کسی ایک گھر میں حرام کی کمائی آتی تھی تو 99 گھروں کے ماں باپ بچوں کو کہتے بیٹا وہاں سے کھانا پینا مت, وہاں حرام کی کمائی آتی. آپ ہی کے الفاظ اسی پروگرام ہم نے سنے ہیں. اور آج صورتحال یہ کہ آج جو حلال کمائی کھانے کی کوشش کرے تو لوگ اس کو بے وقوف اور پاگل اور پتہ نہیں فینیٹکس کہتے ہیں. یہ ہے تبدیل. شیخ صاحب, یہ جو بات میں نے عرض کی تھی ایک پروگرام میں, آپ کو یاد رہی کہ جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین اور ہم کئی آپ کے والدین سب یہ کہتے تھے کہ وہ گھر, اس گھر کی کمائی مشکوک ہے تو ان کے بچوں سے دور رہو. آج حرام کمانے والوں کے گھروں میں
اپنی بیٹیوں کے رشتے دے دیے جاتے ہیں. استغفر اللہ. خالی دولت کی چمک دمک کو دیکھ کر. تو وہ جو ہماری بہن نے بات کی نا کہ حسن معاشرت میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اسی کو بریک سے پہلے میں نے کہا صرف ایک جملہ، کردار کا بگاڑ قوموں کی تباہی کی وجہ بنا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کردار بگڑ گیا، اور خاص طور پہ نوجوانوں کا کردار. اور لگتا یہ ہے کہ اس مسلمان قوم کا کردار، نوجوانوں کا کردار ایک منصوبے کے تحت بگاڑا جا رہا ہے. کبھی نصاب تعلیم کے ذریعے سے، کبھی میڈیا کے ذریعے سے، کبھی اور کھیل تماشوں میں ملوث کر کے. ٹھیک ہے، اگلی کال لے لیتے ہیں. جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں طارق بول رہا ہوں. جناب والا جی سر، آپ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے بڑا خوشی بھی ہو رہی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہم اس زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں. دن بدن جب سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں. جی جی. ہم بھی ان برائیوں میں شامل ہوتے ہیں. جی. ہم جیسے بہت سے ایسے لوگ ہیں. آپ لوگ کچھ علمی باتیں کر رہے ہیں تو میں کچھ سوال ہے میرے. جی ارشاد ارشاد. سر جو آپ باتیں کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ سوسائٹی میں اب جیسے آپ پیرنٹنگ کی بات کر رہے تھے، اگر ایک گھر میں بچے کی تربیت ہی صحیح نہیں ہو رہی جی پھر وہی آ کے سوسائٹی کا حصہ بن رہا ہے. ٹھیک. حرام کھانا تو ایک جگہ گھر میں دروازے پہ میرا دوست آئے گا تو میں ہی کہہ دوں گا، یا ہم ہی کہہ دیتے ہیں بچے کو کہ بیٹا بول دو کہ میں نہیں ہوں گھر پر. ایک بنیادی چیز جس کو ہم علمی بات نہیں کریں، ہم بنیادی چیزوں کو اگر ہم نے شروع میں ہی اس کی بنیاد ہی خراب ڈال دی. ٹھیک ہے. تو میرا مقصد سوال صرف یہی ہے کہ کیا پیرنٹنگ کیا گھر سے ہم شروع نہیں کر سکتے؟ بہت اچھی بات. سوسائٹی بنتی گھر سے ہے. اگر میں اپنے بچوں کو تربیت اچھی نہیں دے رہا اور وہی جا کے اسی سوسائٹی کا حصہ بن رہا ہے تو بیس تو میں نے خراب کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ میرا بیسک سوال ہے، آپ لوگ بتائیں کہ ہم لوگ دینی حساب سے سوسائٹی پہلے گھر سے تو شروع کریں. ٹھیک ہے جی بالکل. فرد سے معاشرہ، معاشرے سے ریاست بنتی ہے نا. ٹھیک ہے، اگلی کال بھی لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ اکٹھے میں بات کراؤں گا آپ سے. جی اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. میں پہلے تو ایک بات سنوں گی، اس کے بعد میں سوال کروں گی. جی. بات تو یہ کہوں گی کہ نیپولین نے کہا کہ تم مجھے اچھی ماں دو، میں تمہیں بہترین معاشرہ دوں گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں ماؤں کو دیکھنا چاہیے کہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سوال ہے میرا یہ کہ کیا مذہب اسلام ہمیں نیو ایئر نائٹ منانے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا مذہب اسلام ہمیں ویلنٹائن منانے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا مذہب اسلام ہمیں 1 اپریل منانے کی اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک ہے. جب ہماری مذہب الحمدللہ ہم لوگ مذہب اسلام میں دنیا کا افضل ترین مذہب اسلام ہے. ٹھیک ہے. ہمارے مذہبی تہوار اتنے زیادہ ماشاءاللہ ہیں تو ہمیں تو ویلنٹائن اور نیو ایئر نائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ماں باپ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور ان کی اولادی ہوٹلوں میں اور ریویو پہ اور ادھر ادھر جا کے نیو ایئر نائٹ مناتی ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ انہیں نہیں پتا کہ ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن چیز بری نہیں ہوتی، چیز کا استعمال برا ہوتا ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. کیبل آیا ہے تو لوگوں نے بہت اعتراض کیے، لیکن میں یہی بات کہوں گی کہ کیبل کو آپ پازیٹیو وے میں بھی لے سکتے ہیں، انٹرنیٹ کو آپ پازیٹیو وے میں بھی لے سکتے ہیں. لیکن ماں باپ خود پارٹیز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ گھروں میں بچے کیا کر رہے ہیں یا باہر بچے کیا کر رہے ہیں. تو صرف ہم لوگوں کے بول لینے سے کچھ نہیں ہوگا. بے شک حرام کی کمائی جب ہماری اولاد کے خون میں جائے گی تو وہ ہماری اولاد حرام کی طرف پھر راغب ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بات جی، آپ کی باتیں یہ پہنچی. سوالات 2-3 اکٹھے ہو گئے. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ آغاز کریں. اس بات کو لے لیتے ہیں. ایک سوال، ایک جملہ اگر میں رکھوں، نیپولین کا قول یہاں پر آیا ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو کیا آج ہم یہ طے کر لیں کہ ہماری مائیں اپنا جو فوکس ہے وہ ٹھیک کر لیں تو قوم ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ بھی جو جسے ہم مدرسہ کہتے ہیں، مکتب کہتے ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے. ٹھیک. والدین کی تربیت حدیث مبارکہ کے اندر ادبہو کا لفظ ہے. ٹھیک.
کہ بچہ پیدا ہوا، نام اچھا رکھا، پھر اسے با ادب بنایا. تو با ادب بنانے میں والد سے زیادہ والدہ کا کردار ہوتا ہے، کیونکہ والد تو گھر کے باہر ہوتا ہے. بچے کی بنیادی تربیت، بنیادی پرورش جو ہے وہ ماں کی گود میں ہوتی ہے. تو ادب پر جو اصل عمل ہے، اصل جو کردار اس میں والدین میں سے جو ادا کرتے ہیں وہ ماں ہوتی ہے، اور ماں ہی کے ذریعے تعلیم اور تربیت کا جو عمل ہے اس کو تسلسل ملتا ہے. ہماری بات کا جو ابھی تک خلاصہ ہے، جسے میں ایک دفعہ دوبارہ عرض کر دوں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے 2 مقاصد بتائے، انما بعثت معلما اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر، لہذا علم ہماری بنیاد ہے. علم وہ جو تابع وحی ہو، جو تابع فحاشی نہ ہو، جو تابع نقالی نہ ہو. علم وہ جو تابع وحی ہو، جو جس کو فرمایا لأتمم مکارم الاخلاق، اتباع کی صورت میں اعلی اخلاقیات سے فرد بھی آراستہ ہو، معاشرہ بھی آراستہ ہو. یہ چیز اگر قائم ہوگی ہم مسلمانوں میں، تو پھر فرد میں، معاشرے میں جب یہ چیز وجود میں آئے گی، وسائل نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالی ہمیں عروج عطا کرے گا. ٹھیک ہے، بہت اہم بات. دوسری بات جو مسز صوفی محمد کی کال تھی، کرپشن، خائن افراد جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے ہیں. تو کیا قوموں کو عروج دلانے کے لیے یا تباہی سے روکنے کے لیے ایک مومنانہ فراست سے پر قیادت درکار نہیں ہوتی؟ بالکل درکار ہوتی ہے. اور ہماری بہن نے ایک بات کہی تھی، اللہ کا خوف. جی. تو اس وقت مجھے یاد آ رہا تھا کہ اگر ہم سورہ شعراء کا مطالعہ کریں تو ہر رسول، جو 6 رسولوں کے واقعات قرآن بار بار بیان کرتا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، ہر رسول نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ جو ابھی علوم کی بات آئی، ایک مغربی مفکر نے کہا کہ ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا ہے، ہم نے بڑے بڑے جہاز بنا لیے، پرندوں کی طرح اڑ رہے. سمندر کی تہہ میں جا کے ہم نے تیرنا سیکھ لیا، ہم نے آبدوزیں بنا لی، سب میرینز بنا لی، لیکن زمین پر انسان بن کر زندگی کیسے بسر کرے ہم نہیں سیکھ سکے. یہ ہے تجزیہ ایک غیر مسلم اسکالر کا، اور اسی کو ہم بیان کر رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے دنیاوی علوم فنون بجا ضروری ہیں، مگر ان کو وحی الہی کے تابع ہونا چاہیے. اب آپ نے کہا ایک صالح قیادت کہ جس میں خوف خدا ہو، تو کیا ہمارے معاشرے میں درستی آ سکتی ہے؟ یقیناً آ سکتی ہے، اس لیے کہ بہرحال غالباً وہ حدیث مبارک میں ہے نا کہ لوگ اپنے ملوک کے دین پر ہوا کرتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں. تو بادشاہ جیسے وہ 7 افراد جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، بخاری کی روایت ہے. پہلا کون ہوگا؟ امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں. یہ وہ جس کو ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں، جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو. مگر اس کو کیا کہیں کہ 100 اور 50 روپے کے لیے تو رشوت دینی پڑتی ہے سڑک کے اوپر، اور اوپر بیٹھا ہوا اربوں روپے کی کرپشن کر رہا ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. غالباً اسی پروگرام میں بات آئی تھی کہ آپ 2-4 ہزار کی کرپشن کریں، خیانت کریں تو آپ پکڑے جائیں گے. آپ 2-4 ارب کی کر کے دیکھیں، پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو یہ اثرات اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. اور جن برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا وہ اب اگر ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کے زوال کے بنیادی اسباب ہیں کہ ہم نے انسانی اخلاقیات سے بھی دوری اختیار کر رکھی اور برے کو برا کہنا چھوڑ دیا. اور وہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کرائے گئی ان لوگوں پر جنہوں نے برائی سے روکنے کا عمل چھوڑ دیا. اور وہ جو اصحاب سبت کا واقعہ قرآن میں آتا ہے، مچھلی والا واقعہ، کن لوگوں کو اللہ نے عذاب سے بچایا؟ جو خود بھی برائی سے بچتے تھے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے تھے. یہ قرآن کا بیان ہے کہ قومیں اس وقت بھی تباہ ہوتی ہیں جب یہ اصلاح کا عمل ختم ہو جاتا ہے، جب برائی سے رکنا اور برائی سے روکنا اور برائی کو برائی کہنا اور برائی کو برائی سمجھنا، اس سے قومیں رکتی ہیں تو پھر ان پر تباہی مسلط کی جاتی. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان وہی یہ الہی کا تابع نہ ہو جائے. بات کو میں سیکنڈ کروں گا، عرض کروں. ٹھیک. قرآن یہ کہتا ہے کہ قوموں کی تباہی کب ہوتی ہے؟ صلاح سے زیادہ جب اصلاح کا عمل رک جاتا ہے. صلاح سے زیادہ خود نیک ہونا، خود دیندار ہونا، دیندار بنانے کا یعنی منکرات روکنے کا جب عمل ختم ہو جاتا ہے تو قوموں کی تباہی آ جاتی ہے. اصحاب سبت کا واقعہ جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا، قرآن کہتا ہے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ
ٹھیک ہے، یہ قرآن میں وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے نجات کن کو دی؟ جو برائیوں سے روکتے تھے، جو نیکیاں کرتے تھے. قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا جو دیندار تھے، بلکہ یہ کہ جو برائیوں سے روکتے تھے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے واقعے میں لعن الذین، تو اس میں ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ جو منکر کرتے تھے کرنے پہ عذاب نہیں آیا بلکہ ایک دوسرے کو نہ روکنے پہ عذاب آیا. اب جو میں بات کر رہا ہوں، میں جو اب بات کر رہا ہوں اعلیٰ اخلاقیات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اچھے اعمال کیا ہیں، یعنی معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. اگر ہم علم کو تابع مغرب کر دیں تو پھر اچھے اور برے اعمال الگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم علم کو تابع وہی کریں تو پھر اچھائی اور برائی کا تصور بالکل الگ ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے اگر ہم نقال قوم بن جائیں تو مغرب کے ہاں بہت سی برائیاں جو ہمارے ہاں سنگین ترین برائیاں ہیں آج ان کے ہاں اچھائیاں ہیں. کیا ان کی پیروی کرنے سے ہم ترقی کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے. آج ان کے ہاں لواطت ہے، برے گندے ترین اعمال ان کے ہاں جائز ہی نہیں بلکہ قانون ان برے اعمال کو تحفظ دے چکا ہے. جب ہم علم کی بات کرتے کہ علم بنیاد ہے، علم جو اصل ہے اس کے ذریعے یہ فرق دیکھنا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. جو معروف ہے اسے میں کروں، منکر ہے اسے میں بچوں، اور اس سے زیادہ جو میرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنا حصہ زیادہ اس میں ڈالوں جسے قرآن کریم کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. زیادہ جو اس قوم کی ذمہ داری ہے، جو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہماری، وہ نہیں انل منکر ہے، امر بالمعروف سے زیادہ ہے. آج منکرات ہمارے معاشرے کی ضرورت بن گئی بلکہ معاشرے کا حسن بن گیا ہے. فحاشی یہ ہمارے تجارت کا لازمی حصہ بن گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ننگے پن کے بغیر، عریانیت کے بغیر کاروبار ترقی نہیں کرے گا. شراب نوشی کے بغیر ہماری فنکشنیں کامیاب نہیں ہوں گی. شراب نوشی اگر اسے جائز قرار دیا جائے، عریانیت کو جائز قرار دیا جائے، ننگی عورتوں کا اگر ماڈل اور جو ہے مس ورلڈ کہا جائے، ان کی عزت افزائی کی جائے، اس کا مطلب کہ بروں کو برا کہنا آپ نے چھوڑ دیا، برائی کو آپ نے برائی نہیں بلکہ معاشرے کی ضرورت کہہ دیا. جب اس طرح کا جب عمل آتا ہے تو سید قطب کی کتاب ہے، سید قطب رحمہ اللہ کی کتاب ہے جاہلیت القرن العشرین. جب قوموں کے تصورات بدل جائیں، نظریات بدل جائیں کہ برائی اچھائی بن جائے اور اچھائی برائی بن جائے، تو ایسے وقت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات جو بہت اہم آپ نے اٹھائی، میں چاہتا ہوں اس پر شیخ صاحب بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، ان لوگوں پر محفوظ وہ لوگ نہیں ہوئے کہ جو نیک کام کرتے تھے، بلکہ وہ محفوظ ہوئے اس عذاب سے جو برائیوں سے روکتے تھے. ہم نے کیا کر رکھا ہے ان معاشروں میں، اپنے معاشروں میں، کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن معاشرے سے کٹ کے بیٹھ گئے. ایک حدیث عافیت کو عذر بنا لیا ہم نے. جی، بہقی شریف کی روایت ہے، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو اکثر سورہ عصر کے درس میں بیان کرتے تھے. بہت مشہور روایت ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا اس کو اپنے مواعظ میں. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں فلاں بستی کو تباہ کر دو. تو جبرائیل، ایک روایت میں جبرائیل کا لفظ بھی علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ تیرا وہ بندہ تو ایسا ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ فرما دے پہلے اس کو عذاب دو پھر اس کی بستی والوں کو عذاب دینا، کہ ہماری نافرمانیاں ہوتی تھی، ہمارے احکامات ٹوٹتے تھے اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا اور یہ اپنی نیکیوں کے اندر جو ہے وہ مست رہ گیا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے آج ہمارے اس معاشرے میں تباہی کی. اور جب مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تو میں ایک شعر سنانا چاہ رہا تھا. مغرب اور ہمارا جو فرق بیان کر رہے تھے، اپنی امت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل باتیں کچھ ہی. ذلت اور مسکنت آئی، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہود پر آئی، بنی اسرائیل پر آئی. کچھ کرتوت تھے ان کے، کچھ اعمال تھے. بالکل شیخ صاحب یہ فرمائیے ہم نے کون سی کسر چھوڑی ہوئی ہے؟ قرآن سے پوچھ لیجئے. قرآن جو البقرہ کی آیت 61 میں یہ الفاظ بیان کرتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت و محتاجی تھوپ دی گئی. حالانکہ اسی قرآن نے کہا البقرہ کی آیت نمبر 47 وانی فضلتکم علی العالمین، فضیلت دی تھی. اور وہی قرآن یہ بتاتا ہے اور اللہ کے رسول بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، لازماً میری امت پر وہ حالات، آپ نے کرتوت کہا نا، وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے.
قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت 101 کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا. کس نے؟ بنی اسرائیل نے. آج قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا رہ گیا؟ مجھے آپ فرماتے کہ کلام زندہ زندوں کے لیے کلام ہے، آج ہم نے مردوں کے لیے اس کو مقرر کر دیا. پڑھتے بھی ہیں تو مردوں کے لیے پڑھتے، اس کو زندہ کلام نہیں سمجھتے. انہوں نے کتاب چھوڑی، ہم نے بھی کتاب چھوڑی. وہ دنیا کی محبت میں غرق ہوئے، ہم بھی دنیا کی محبت میں ڈوبے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت، وقت آئے گا قومیں تم پر حملہ کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد ایک دوسرے وہ میزبان کہتے ہیں کہ آئیے اور کھائیے، ہم کہیں گے ٹوٹ پڑیے، اور وہ شروع ہو جاتے ہیں کھانے کے اوپر. تو اللہ کے رسول کے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. یا رسول اللہ یہ کیوں مغلوبیت ہوگی؟ کہا تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت. قرآن البقرہ میں کہتا ہے یہود کے بارے میں یہ 1,000 برس جینا چاہتے ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ. آج ہمارا حال بھی کہ مرنے کو تیار نہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں وہ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم چہیتے لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ وحباء، اللہ کے بیٹوں کی طرح، اللہ کے چہیتوں کی طرح ہیں. ہم نے کیا کہا؟ خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے. بس شعر پڑھتے جائیے، سر ہلاتے جائیے، شراب بھی پی لیجئے، سود خوری بھی کیجئے، گردنیں بھی کاٹیے، ملاوٹ بھی کیجئے، 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کے بھی بیچیے، اور مست رہیں کہ ہم امت رسول میں ہیں، جنت ہماری پکی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں. ان کے لیے بھی قانون تھا جو قانون کی بات کی، کتاب تمہیں دی، شریعت تمہیں دی، تھامو، عروج لے لو، اور اگر نہیں تھامو گے تو ذلیل اور رسوا وہ بھی ہوئے، تم بھی ہوگے. ولو انہم، ہاں جی، کیونکہ ولن تجدہ لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. خلف ورثوا الکتاب جی یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. بالکل. اس کے بعد ناخلف قسم کے لوگ آئے جو دنیا کا فوری فائدہ لیتے ہیں اور کتاب کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر دنیا کی محبت کے اندر جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں. یہ صورتحال آج ہماری ہے. نکلنے کی صورت. لاسٹ منٹ مفتی صاحب کنکلوڈ کریں آپ، ہم تباہی سے کیسے بچیں؟ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں معروف اور منکر کا دائرہ کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے. قرآن نے جسے معروف کہا مسلک کی بنیاد پہ نہیں، ٹھیک، روایات کی بنیاد پہ نہیں، دوسری قوموں کی تقلید کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ خالص دین کی بنیاد پر. جو معروف ہے وہ معروف ہے، جو منکر ہے وہ منکر ہے. اس سے معروف کو خود کرنا اور دوسروں کو کرنے والا بنانا، منکر سے خود بچنا، دوسروں کو بچنے والا بنانا. اور یہ اہم رہے کہ خود اچھے ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کوئی معاشرے میں برا نہ رہے. یہ میرا سب سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑا فرض ہے. اگر اس فرض کو انجام دوں گا تو بربادی سے بچوں گا. اس فرض کو انجام نہیں دوں گا اور خود دیندار بننے کو ہی عافیت سمجھوں گا تو پھر کوئی گارنٹی نہیں. سبحان اللہ. اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، نتائج اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے. خواتین و حضرات، بات آج یہ ہوئی پیام صبح میں کہ قومیں کب تباہ ہوتی ہیں، عروج کیسے حاصل ہوتا ہے. بنیادی گفتگو شیخ صاحب نے اور مفتی صاحب نے عطا فرمائی. قومیں آتی ہیں، عروج پہ آتی ہیں علم کی بنیاد پر. اخلاقیات، اخلاقی اقدار قوموں کو پائیداری بخشتے ہیں، انہیں زوال آشنا نہیں بناتے. ظلم قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. مسز صوفی محمد نے بہت اچھی بات کی کہ جس معاشرے میں کرپشن ہو، جس میں خائن سردار بن جائیں تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے. بنی اسرائیل کا ذکر تفصیل کے ساتھ شجاع صاحب نے اور مفتی صاحب نے عطا فرمایا. خواتین و حضرات، جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی جو شیخ صاحب فرما رہے تھے، یقیناً خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، ہم امتی ہیں. ہمیں کار نبوت کی طرف مائل ہونا ہے. ختم نبوت ہو گئی، اب اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ہم زوال آشنا ہوتے جا رہے ہیں لیکن زوال یافتہ نہیں ہوں گے. یہ قوم کبھی تباہ نہیں ہوگی. ہاں، کبھی کبھی کچھ وقتی طور پہ معاملات ایسے رونما ہو جاتے ہیں جس سے ہمارا ایمان کبھی کبھی کمزور ہونے لگتا ہے. لیکن جب ہم قرآن سے تمسک کرتے ہیں تو ہم میں ایک پھر کو زندگی دوڑتی ہے. دنیا کی کوئی بھی قوم، وہ قوم جو آسمانی کتاب جس کے پاس ہے، وہ آسمانی کتاب کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے. لیکن مسلمان وہ قوم ہے، وہ ملت ہے جو قرآن کریم کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں رکھ سکتی. قرآن کریم دنیا کے تمام معاملات کا جیسے کہ حل بتاتا ہے، یہ بھی حل بتاتا ہے
کہ اپنے آپ کو تباہی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں مفتی صاحب نے بہت اہم بات کہی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر نہیں آیا کہ جو برائی سے روکتے تھے، یہ بات نہیں کی قرآن کریم نے کہ جو نیک اعمال کرتے تھے۔ ان معاشروں کو، مسلم معاشروں کو برائی سے پاک کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، اور پاکستان کو ایک ایسا خوبصورت ملک بنانا ہے کہ جو رہنے کے لائق ہو اور آنے والا کل بہت تابناک ہو۔ قوم میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، اس مایوسی کو ختم کرنا ہے۔ جب تک قیادت نہیں ہوگی، یعنی قیادت بھی کون؟ جو مومنانہ فراست سے لبریز ہو، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میر کارواں کیا کرتا ہے۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔